اب آپ ہشام سیف الرحمان سے آج کا پہلا بلیٹن سماعت فرمائیے. پہلے ہیڈ لائنز. بسم امیر نے برازیل کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد دی. وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے معذوروں کے مرکز اشرف اللہ کے چھٹے بیچ کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے. خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ریاض میں بلایا گیا ہے. شام میں حلب کے ہوائی اڈے پر اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے ایک حملے کے بعد یہ ہوائی اڈہ آؤٹ آف سروس ہو گیا ہے. یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز. اب سماعت فرمائیے بلیٹن ان ڈیٹیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر جائر بولسونارو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر جائر بولسونارو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا ٹیلی گرام روانہ کیا ہے. صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے محترمہ لیز ٹرس کے نام دوست ملک یونائٹڈ کنگڈم کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا، جس میں ان کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی محترمہ لیز ٹرس کو یونائٹڈ کنگڈم کی وزیر اعظم بننے کی مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی محترمہ لیز ٹرس کو یونائٹڈ کنگڈم کی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے خصوصی ضرورت مند بچوں کے مرکز اشرف اللہ میں ملازمین کے چھٹے بیچ کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے. ان کے کورس کے عنوان تھا معذور لوگوں کو معاشرے کا حصہ بنانا. یہ تقریب مرکز کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد کی گئی. تقریب کے دوران گریجویشن کرنے والے افراد کے تعلیمی کیریئرز اور ان کے مستقبل کے منصوبوں پر ایک ڈاکیومنٹری فلم بھی دکھائی گئی، جس کے بعد وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے فارغ و تحصیل ہونے والوں میں انعامات تقسیم کیے. ان کی تعداد 45 تھی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے القدس اور فلسطینی علاقوں کے مفتی شیخ محمد احمد محمد حسین نے ملاقات کی، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں. ملاقات کے دوران فلسطین سے متعلق قطر کی مستقل کمیٹی کے ذریعے قطر کی جانب سے القدس کی مدد و حمایت اور مستقل کمیٹی کی جانب سے وہاں پر نافذ کیے گئے منصوبوں پر بات چیت کی گئی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر القدس میں اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات کی حفاظت اور فلسطینی شہریوں کی ضروری مدد کو اولین اہمیت دیتا ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ القدس اور اس کے مقدس مقامات سے متعلق اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور قابض انتظامیہ کو اس مسئلے کو مذہبی جنگ میں تبدیل کرنے سے روکے. قطر سوئس کمیٹی نے سوئٹزرلینڈ کے شہر کینٹن زورخ میں اپنے پہلے سیشن کے اجلاس منعقد کیے ہیں. قطر کے وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری اور سوئٹزرلینڈ کے وزیر خزانہ جناب اولی موریر نے ان اجلاسوں کی صدارت کی. اجلاسوں میں اقتصادی، ڈیجیٹل انویسٹمنٹ، پائیدار سرمایہ کاری کے شعبوں میں ترقیاتی مسائل کا جائزہ لیا گیا اور متعدد مشترکہ منصوبوں اور باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز و تصورات، توانائی، سیاحت اور بینک کاری کے شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے موضوعات پر گفتگو کی گئی. وزیر مالیات نے قطر سوئس کمیٹی کے اس سیشن کے سائیڈ لائنز میں اپنے سوئس ہم منصب کے ساتھ ملاقات بھی کی
جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے متعدد منصوبوں اور مختلف تجاویز و تصورات پر بات چیت کی گئی ہے۔ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے سیکریٹریٹ نے اعلان کیا ہے کہ کونسل برائے تعاون کی وزارتی کونسل کے 153ویں سیشن کے اجلاس آج بدھ کے روز ریاض میں منعقد کیے جائیں گے۔ کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کونسل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح مبارک الحجرف نے اعلان کیا ہے کہ اس اجلاس میں 42ویں سربراہ کانفرنس کیے گئے فیصلوں کے نفاذ اور مختلف وزارتی تکنیکی سیکریٹریٹ کمیٹیوں اور کونسل کے ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات کے بارے میں ان کمیٹیوں کی جانب سے پیش کردہ مختلف یادداشتوں اور رپورٹوں پر بحث کی جائے گی اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس اور علاقے کے تازہ ترین واقعات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسی طرح کونسل برائے تعاون اور وسطی ایشیا کے ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ وزارتی اجلاس بھی آج بدھ کے روز ریاض میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں ان تمام ملکوں کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ قطر نے عرب لیگ کی وزارتی کونسل کے 58ویں سیشن میں شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ میں ہونے والے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے مقبوضہ القدس میں اسرائیلی غیر قانونی کارروائیوں اور اقدامات کو رکوانے کے لیے بین الاقوامی عملی اقدامات سے متعلق عرب وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ عرب لیگ کی وزارتی کونسل کے 158ویں سیشن میں سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی، قانونی اور سماجی مشترکہ عربی مسائل زیر بحث آئے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے سوڈان کی مشرقی ریاست کسلا میں سیلابوں سے متاثرین کو بچانے کی انسانی امداد کا ایک قافلہ روانہ کر دیا ہے، جو وہاں کی 1000 سے زیادہ فیملیز میں 50 ٹن سے زیادہ غذائی اشیاء تقسیم کرے گا۔ ریاست کسلا کے والی جناب خوجلی عبداللہ نے تمام تر شعبوں میں سوڈانی عوام کی مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کے زیر اہتمام بریسٹ کینسر سے متعلق 8ویں سالانہ کانفرنس میں غور و خوض مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں نامور مقامی اور بین الاقوامی مقررین سمیت قطر اور بیرون ملک سے آنے والے افراد شریک ہوئے۔ ان کی مجموعی تعداد 300 سے زیادہ تھی۔ اس کانفرنس کا مقصد بریسٹ کینسر سے بچاؤ کی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنا تھا۔ تقریب میں سینئر میڈیکل آنکولوجسٹ ڈاکٹر صالح ابو جسوم کا کہنا تھا کہ پریسیجن میڈیسن قطر میں موجود مریضوں اور ان کے خاندانوں کو ایک نئی امید دلا رہی ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ حلب کے ہوائی اڈے کو ایک اسرائیلی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ہوائی اڈے کے رن وے کو نقصان پہنچا ہے اور یہ ہوائی اڈہ اب آؤٹ آف سروس ہو گیا ہے۔ شامی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے ایک راکٹ کے ذریعے یہ حملہ کیا ہے جو اللذیقیہ کے مغرب میں بحر روم کی طرف سے آیا ہے۔ اس حملے کے بعد اب حلب ایئرپورٹ پر جانے والی تمام پروازوں کو دمشق کے ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اور پاکستان میں آنے والے غیر معمولی سیلابوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے والے اہلکاروں نے کہا ہے کہ ان سیلابوں کی وجہ سے $10 بلین سے زیادہ مالیات کا نقصان ہوا ہے کہ پاکستان کا 1/3 حصہ زیر آب آ گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ پاکستان کی انسانی صورتحال اپنے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ انتہائی بگاڑ کی شکار ہو سکتی ہے، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے تقریباً 1,100,000 فیملیز کے لیے نقد امداد 70 ارب روپے تک بڑھا دی ہے۔ سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر نے برازیل کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے معذوروں کے مرکز اشرف اللہ کے چھٹے بیچ کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون جی سی سی کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ریاض میں بلایا گیا ہے۔ اور شام میں حلب کے ہوائی اڈے پر اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے ایک حملے کے بعد یہ ہوائی اڈہ اب آؤٹ آف سروس ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہشام سیف الرحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔